ایک ایسی دنیا جس میں طاقت اور سیاست کے ذریعے مسلسل ایک جنگ جاری ہو. This is a missile attack on Palestine Tower. وہ دنیا جہاں مائٹ از رائٹ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسے اصول کا راج ہو، وہاں فلسطین کے علاقے غزہ کی خاک آلود گلیوں میں پلنے والا ایک لڑکا دنیا کے منظرنامے پر آتا ہے اور وہ دنیا بھر کی طاقت اور سیاست کو للکارنے لگتا ہے. وہ نوجوان غزہ کی گلیوں میں کبھی ٹینکوں کے سامنے غلیل سے دشمن کو نشانہ بناتا ہے تو کبھی بیرونی دنیا میں دلیل کی طاقت سے اپنے لوگوں کی جانے والی نسل کشی کی بات کرتا ہے. اس کا کردار، اس کی مزاحمت اور اس کا جذبہ اسے قوم کی آنکھوں میں آزادی کی ایک امید بنا دیتا ہے. اور پھر اس نوجوان کو دنیا اسماعیل ہنیہ کے نام سے جاننے لگتی ہے. اور پھر آتا ہے سن 2023. یہ مناظر اسرائیلی بمباری کے بعد الشفا پناہ گزین کیمپ کی تباہ کاری کے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل ہنیہ پیدا ہوئے تھے. اسماعیل ہنیہ کے والدین کو 1948 میں اسرائیلی فوج نے اسرائیلی ریاست کے ناجائز قیام کے بعد اپنے گھر جو اشدود میں واقع تھا اس سے زبردستی بے دخل کر دیا. لاکھوں فلسطینیوں کی طرح ہنیہ کو بھی ریاست کے قیام کی جدوجہد اور مزاحمت ورثے میں ہی ملی تھی، مگر لاکھوں فلسطینیوں میں سے اسماعیل ہنیہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ فلسطینیوں کی امیدیں اسماعیل ہنیہ کے ساتھ جڑ چکی تھیں. اسماعیل ہنیہ نے 16 سال کی عمر میں اپنی کزن امل ہنیہ سے شادی کی، جس سے اسماعیل ہنیہ کے 13 بچے تھے. اسماعیل ہنیہ جس سطح کی مزاحمت اور جدوجہد کے داعی تھے، ان کی حماس میں شمولیت کے ساتھ ہی حماس بھی عروج پکڑنے لگی. اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو کئی بار احتجاجی مظاہروں میں حصہ لینے پر قید کیا. 1989 میں 3 سال کی سب سے طویل قید کی مدت کے بعد انہیں جنوبی لبنان میں درجنوں حماس اراکین کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ اسرائیل کو بھی اب نظر آنے لگا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کا فلسطین میں رہنا ان کے لیے تباہی کا باعث ہی بنے گا. 1993 میں اوسلو معاہدے کے دستخط کے بعد اسماعیل ہنیہ غزہ واپس آ گئے اور حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی بن گئے. اسرائیل نے ایک قاتلانہ حملے میں ہنیہ کو مارنے کی کوشش تو کی، مگر قدرت نے ابھی شاید ہنیہ سے مزید کام لینا تھا، تو ہنیہ اس حملے میں بھی بچ نکلے. اسماعیل ہنیہ کی اہمیت 2006 میں اس وقت بڑھ گئی جب حماس نے فلسطینی انتخابات میں حصہ لیا. اس گروپ نے پارلیمانی اکثریت جیت لی، جس کے بعد اسماعیل ہنیہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بن گئے. لیکن یہاں ایک بار پھر بین الاقوامی منافقت کا پردہ عیاں ہو گیا، کیونکہ جمہوریت کے بڑے بڑے حامی اور چیمپئنز اسماعیل ہنیہ کے الیکشن جیتنے اور پھر وزیر اعظم بننے پر غصے میں آ گئے، جس کی وجہ سے فلسطینی اتھارٹی کو امداد بند کر دی گئی. اسرائیل نے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے دفتر کو گن شپ ہیلی کاپٹروں سے نشانہ بنایا، مگر وہ دفتر میں نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے. اس سب نے فلسطین میں حالات مزید کشیدہ کر دیے اور حماس کے القسام بریگیڈ نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا. اس سب کے بعد صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کو برطرف کر دیا اور ان کی حکومت کو تحلیل کر دیا، جس کے بعد غزہ پٹی میں آزاد حماس کی حکومت قائم ہو گئی، جس کی قیادت اسماعیل ہنیہ ہی کر رہے تھے. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ یہ اسرائیلی قبضہ ہمارے ارادوں کو نہیں توڑ سکتا اور اس اسرائیلی تنازع کو فلسطینیوں کو آپس کی جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے. 6 مئی 2017 کو حماس نے اسماعیل ہنیہ کو سیاسی شعبے کا سربراہ مقرر کر دیا. 2019 میں اسماعیل ہنیہ نے غزہ سے رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو کر بیرون ملک رہنا شروع کر دیا، جس پر انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. 2023 میں اسرائیل کی جنگ کے دوران غزہ میں اسماعیل ہنیہ کی عدم موجودگی پر بھی شدید تنقید ہوئی. 10 اپریل 2024 جس دن مسلم امہ عید الفطر منا رہی تھی، اس دن اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور 4 پوتے پوتیوں کو ایک حملے میں شہید کر دیا. Hamas is claiming that 3 sons of their leader Ismail Haniyeh were killed in the latest barrage of Israeli attacks in Gaza. The 3 sons, named Hazem, Amir and Mohammed, apparently killed after their car was bombed near Gaza's Al-Shati camp.
اولاد کی موت جیسے المناک سانحے سے بھی اسماعیل ہنیہ کے حوصلے نہ ٹوٹے اور وہ پہلے ہی کی طرح مختلف ممالک کے دورے کرتے ہوئے حماس کی سفارتکاری اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگے۔ اور اب بھی اسماعیل ہنیہ تہران میں ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ ایران کے صدارتی مہمان اسماعیل ہنیہ کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا وہاں ایک صہیونی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ کی جان چلی گئی۔ That the political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, we're getting reports, has been killed in Iran. That's according to statements from Hamas and Iran's Revolutionary Guard. Iran state TV is also reporting he's been assassinated in Tehran. اسماعیل ہنیہ کا فلسطین کی تاریخ اور سیاست پر اثر و رسوخ ممکنہ طور پر کئی سالوں تک برقرار رہے گا اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ قبضے اور مشکلات کا سامنا اور مزاحمت کرنے کی علامت رہیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک کے اس نہج پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو حماس نے ایک بزدلانہ کارروائی کہتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔